میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ یہ پروگرام حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک کلاموں کی تشریحات پر مشتمل ہے، جو مدنی چینل پر پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ اس میں ہمارا یہ عزم، یہ ارادہ، یہ مقصد پیش نظر ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کو سمجھا جائے اور ان کے اندر جو پیغام موجود ہیں ان کو حاصل کیا جائے، اور یقیناً یہ پیغام آخرت کے پیغام ہیں، عشق خدا و مصطفیٰ کے پیغام ہیں، اور ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان کلاموں میں ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو کلام ہم تشریح کے ساتھ سنیں گے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی پچھلے پروگرام میں اس کلام کے 16 اشعار تشریح کے ساتھ بیان ہو چکے، اور آج بقیہ 17 اشعار کلام جو شہدائے کربلا کی شان میں آپ نے لکھا ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ کلام بھی بڑا خوبصورت ہے۔ بہاروں پر ہیں آج آرائشیں، گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ اس کلام کے بقیہ اشعار آج انشاءاللہ الکریم بیان کیے جائیں گے۔ بہاروں پر ہیں آج آرائشیں، گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ سجے ہیں زخم کے پھولوں سے وہ رنگین گلدستے، سجے ہیں زخم کے پھولوں سے وہ رنگین گلدستے، بہار خوش نمائی پر ہے صدقے روح جنت کی، بہار خوش نمائی پر ہے صدقے روح جنت کی۔ کہہ رہے کہ شہدائے کربلا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا وغیرہ جو کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کی روحیں جنت کی طرف آ رہی ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے، اور ان کے لیے ملائکہ کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، خود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کر رہے ہیں، اور جب ان کی آمد ہو رہی ہے تو رنگین گلدستے سجے ہوئے ہیں ان کی آمد پر، گویا ان کے کٹے جسم نہیں بلکہ یہ تو رنگین گلدستے ہیں، اور ایسے خوبصورت ہیں۔ بہار خوشنمائی، ان کی خوبصورتی، بہار خوشنمائی یعنی ان گلدستوں کی خوبصورتی پر جنت کی روح بھی قربان جا رہی ہے، جنت کی روح بھی صدقے جا رہی ہے۔ ایسے خوبصورت گلدستے گویا ان شہداء نے اپنے جسموں پر سجائے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ہوائے گلشن فردوس سے بس بس کراتی ہے، ہوائے گلشن فردوس سے بس بس کراتی ہے، نرالی عطر میں ڈوبی ہوئی ہے روح نکہت کی، نرالی عطر میں ڈوبی ہوئی ہے روح نکہت کی۔ کہہ رہے کہ یہ زخموں سے
گلشن فردوس کی ہوائیں بھی بس بس کر چھو چھو کر ان کو آتی ہیں کہ ان شہیدوں کے زخموں سے ہم مس ہو جائیں تاکہ ہم بھی مہک جائیں، ہم مہک اٹھیں۔ گلشن فردوس یعنی جنت کے باغات کی ہوائیں ان شہیدوں کے رنگین گلدستوں کی طرح چمکتے ہوئے مبارک زخموں سے بس بس کر آتی ہیں۔ بسنا یعنی خوشبوئیں لے لے کر آنا، اور کیا بہترین خوشبو آ رہی ہے ان شہیدوں کے زخموں سے کہ نکہت کی روح بھی نرالی عطر میں ڈوبی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ نکہت یعنی خوشبو، خوشبو کی روح کو بھی آج یہ زخمی شہداء جو ہے وہ مہکا رہے ہیں، خوشبو بھی خوشبو لے رہی ہے ان شہیدوں سے۔ سبحان اللہ، کیا ان کا مقام ہے۔ اب آگے اگلے شعر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ ان کے جو کٹے جسم ہیں، یہ ان کے جو جلے ہوئے دل ہیں، دل پرسوز ہیں، یہ جلے ہوئے دل اسلام کے لیے، دین کے لیے، بے وفائی وغیرہ پر جلنے والے دل، یہ ان جلے ہوئے دلوں کو نہ دیکھو، یہ دل نہیں جل رہے بلکہ یہ تو خوشبوئیں جل رہی ہیں، جیسے کوئی لوبان جلتا ہے، اگر بتی جلتی ہے۔ اگلے شعر میں لفظ ہے اگر، یہ اگر اف کے معنی میں نہیں بلکہ اگر بتی کے معنی میں ہے، جیسے اگر بتی جل کر خوشبو کرتی ہے، ایسے یہ شہداء کے دل جل کر خوشبو بسا رہے ہیں دنیا میں اپنے مبارک وجود سے۔ کہتے ہیں دلے پرسوز کے سلگے اگر سوز ایسی کثرت سے، دلے پرسوز کے سلگے اگر سوز ایسی کثرت سے کہ پہنچی عرش و طیبہ تک لپٹ سوزے محبت کی، کہ پہنچی عرش و طیبہ تک لپٹ سوزے محبت کی۔ کہہ رہے دل پرسوز یعنی یہ غمگین دل، ان شہداء کے غمگین دل کے اگر ایسے سلگے، سلگنا یعنی جلنا، یہ جلنے والے دل نہیں بلکہ اگر ہیں، اگر جو جلتا ہے، اگر اس برادے کو کہتے ہیں جس سے اگر بتی بنتی ہے اور بڑی خوشبودار ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں یہ اگر جل رہے ہیں اور ایسی سوز اور کثرت سے جل رہے ہیں کہ ان کی خوشبوؤں کی لپٹ وہ خوشبو آپ نے دیکھا ہوگا، ایک دھواں سا ہوتا ہے جو لپٹ کی طرح پھیل جاتا ہے، اسے لپٹ کہتے ہیں، خوشبو کی لپٹ۔ یہ عرش و طیبہ تک یہ لپٹ پہنچ رہی ہے، مدینے والے کے دربار تک بھی پہنچ رہی ہے۔ نانا جان بھی آج کرم فرما ہیں، ان شہداء کا استقبال فرما رہے ہیں، آپ کے دل اقدس بھی غمگین ہے، اور عرش تک، ملائکہ تک یہ خوشبو جو ہے وہ پہنچ کر پورے عالم کو مہکا رہی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ادھر چلمن اٹھی حسن ازل کے پاک جلووں سے، ادھر چلمن اٹھی حسن ازل کے پاک جلووں سے، ادھر چمکی تجلی بدر تابان رسالت کی، ادھر چمکی تجلی بدر تابان رسالت کی۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ ادھر ایک طرف حسن کے جلوے کھل کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطاؤں سے ان شہداء کو جو حسن پاک ملا، ازل میں ان کے مقدر میں جو حسن لکھا گیا اور ان کی تقدیریں جو ہے وہ شہیدوں کی لکھی گئی، یہ ان کے پردے اٹھ رہے ہیں۔ چلمن اٹھنا یعنی پردہ اٹھنا، یہ پردے اٹھ رہے ہیں پاک جلووں کے، اور یہاں پر ادھر چمکی تجلی بدر تابان رسالت کی، یہاں پر تجلی رسالت پاک جو ہے وہ چمک رہی ہے، یعنی میدان کربلا میں گویا دونوں طرح کے جلوے ہیں، حسن ازل کے جلوے بھی ہیں، حسن رسالت کے جلوے بھی ہیں۔ بدر تابان رسالت یعنی رسالت کے چمکتے ہوئے چاند کی تجلی یہ بھی چمک رہی ہے، کیونکہ یہ شہداء کربلا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، یا ان کے جو ہیں نواسوں سے نسبت رکھنے والے غلام ہیں، تو یہ حضرات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تجلیوں کے ظہور بھی فرما رہے ہیں، تجلیوں کا اظہار بھی فرما رہے ہیں، اور حسن ازل کے جلوے بھی دکھا رہے ہیں۔ آج یہ پردے اٹھ رہے ہیں، آج یہ تجلیاں ہیں، آج یہ روشنیاں ہیں، یہ شہداء ان روشنیوں میں جنتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ادھر چلمن اٹھی حسن ازل کے پاک جلووں سے،
ادھر چمکی تجلی بدر تابان رسالت۔ یہ شہداء کے الگ الگ منظر ہیں، کہیں پر جو ہے وہ حسن ازل کے جلوے نظر آ رہے ہیں، کہیں پہ حسن پاک رسول کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ یہ انہی شہداء میں سے یہ جلووں کی تجلیاں اور یہ چمک اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ زمین کربلا پر آج ایسا حشر برپا ہے، زمین کربلا پر آج ایسا حشر برپا ہے کہ کھنچ کھنچ کر مٹی جاتی ہیں تصویریں قیامت کی، کہ کھنچ کھنچ کر مٹی جاتی ہیں تصویریں قیامت کی۔ آج ایسا منظر ہے زمین کربلا پر، گویا قیامت کا منظر ہے، قیامت کی تصویریں کھنچ کھنچ کر مٹ رہی ہیں۔ کبھی کوئی قیامت کا منظر، کہیں پہ کوئی قیامت کا منظر، کہیں کسی شہید پہ تکلیفیں، کہیں کسی شہید پر قیامتیں، تو گویا کھنچ کھنچ کر مٹی جانا، یعنی بار بار قیامت کی تصویریں بن رہی ہیں اور ایک قیامت صغریٰ کا منظر نظر آ رہا ہے۔ ان شہیدوں پر ایسی آفتیں، تکلیفیں ٹوٹ رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ حضرات صبر و شکر کے رضا کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ آج زمین کربلا پر ایک حشر برپا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نازوں کے پالوں کو کس بے دردی سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان سے کیسے پیش آیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر گھر گھر کر آتی ہیں، گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر گھر گھر کر آتی ہیں، سیاہ کاران امت تیرا بختان شقاوت کی، سیاہ کاران امت تیرا بختان شقاوت کی۔ سیاہ کاران امت یعنی امت کے گناہ گاران، بڑے گناہ گار بدکار لوگ، اور تیرا بختان شقاوت یعنی بدبختی، تیرا یعنی تاریکی، اندھیرا، جن کی قسمت پہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، جو بدبختی کے مارے، شقاوت کے مارے بدبخت پلید ہیں، یہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک شہزادوں اور ان کے رفقا پر جو ہے وہ کیا قیامت ڈھا رہے ہیں۔ اور خاص طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ مصطفیٰ کے چاند ہیں، مصطفیٰ کے لاڈلے ہیں، آج ان پر گھٹائیں آ رہی ہیں۔ جب چاند چمک رہا ہو اور اس پر کالے کالے بادل آ جائے تو چاند چھپ جاتا ہے۔ آج یہ یزیدی پلیدی، آج یہ بدبخت گویا کالے بادلوں کی طرح مصطفیٰ کے چاند کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ منظر زمین کربلا پر کیسا منظر ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں، اس کے خون کے پیاسے، یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں، اس کے خون کے پیاسے، بجھے گی پیاس جس سے تشنا کامان قیامت کی، بجھے گی پیاس جس سے تشنا کامان قیامت کی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں، یہ بدبخت سیاہ کاران امت اور تیرا بختان شقاوت، یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں؟ یہ پہلے خود ہی سوال، پھر آگے خود ہی جواب دے رہے ہیں۔ یہ کس کے خون کے پیاسے ہیں؟ اس کے خون کے پیاسے جس کے دیدار پاک سے اور جس کے صدقے میں تشنا کامان قیامت کی پیاس بجھے گی۔ ان کے نانا کے صدقے، ان کے صدقے، تشنا کام یعنی پیاسے، محشر کے پیاسوں کی پیاس ان کے صدقے بجھے گی۔ آج یہ ان کے خون کے پیاسے ہیں، کیسے بدبخت ہیں یہ۔
اگلے شعر میں کہتے ہیں اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں وار چلتے ہیں، اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں وار چلتے ہیں، مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی، مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی۔ کہہ رہے اکیلے بندے پر، اکیلے مجاہد پر، یہ دیکھو تو صحیح، اکیلے مصطفیٰ کے شہزادے پر ہزاروں کے ہزاروں وار یہ چل رہے ہیں، اور یہ وار ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ان بے غیرتوں نے دین تو مٹا دیا، شرم و حیا کی عزت بھی مٹا دی، شرم و غیرت کی جو عزت تھی وہ بھی مٹا دی، کہ شرم و غیرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک اکیلا ہے، تم اتنے ہزاروں اس پہ وار کر رہے ہو، کچھ تو شرم کرو، کچھ تو حیا کرو۔ یہ تو کتنی بڑی بزدلی ہے، دین کا تو کچھ پاس نہیں، کچھ شرم و حیا ہی کر لی ہوتی۔ اگلے شعر میں مگر کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا جب ہزاروں وار ہو رہے ہیں، تو یہ شعر خدا کا شعر یہ کیسا مقابلہ کر رہا ہے جگرے کے ساتھ۔ کہتے ہیں مگر شیر خدا کا شیر جب بپھرا غضب آیا، مگر شیر خدا کا شیر جب بپھرا غضب آیا، پرے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت ہزیمت کی، پرے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت ہزیمت کی۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مگر ہزاروں بے غیرتوں نے شرم و حیا کا جنازہ تو نکال دیا، لیکن یہ شیر خدا کا شیر، امام علی مقام، امام حسین، سرداروں کا سردار، بہادروں کا بہادر، یہ جب شیر خدا کا شیر بپھرا تو غضب آ گیا، ایسا غضب آیا، غضب آنا مطلب بڑا جلال آ گیا، میدان جو ہے وہ جلال سے بھر گیا، اور پرے ٹوٹے، پرے یعنی صفیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں دشمنوں کی، اور ہزیمت کی صورت نظر آنے لگی۔ ہزیمت یعنی شکست کی صورت نظر آنے لگی، کہ ہم تو ہزاروں ہو کر بھی اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ بہادری کا عالم تھا، سبحان اللہ۔ اور پھر کیسی دلیری، اگلے شعر میں کہتے ہیں کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوشے دلیری نے، کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوشے دلیری نے، بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی، بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی۔ ایسی شجاعت یعنی بہادری، ایسی بہادری اور دلیری کہ خود دلیری نے آ کر میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے بہادروں کے گویا ہاتھ پہ بوسہ دیا، اور کہا کہ آپ کی بہادری تو وہ بہادری ہو گئی کہ قیامت تک جو ہے وہ بہادر آپ کی شجاعت کی قسمیں کھائیں گے، ایسی آپ کی بہادری ہے، سبحان اللہ۔ پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ تصادق ہو گئی جانے شجاعت سچے تیور کے، تصادق ہو گئی جانے شجاعت سچے تیور کے، فدا شیران حملوں کی ادا پر روح جرت کی، فدا شیران حملوں کی ادا پر روح جرت کی۔ تیور کہتے ہیں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے نا، اتار چڑھاؤ، اب ایک مجاہد کا اتار چڑھاؤ، میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے رفقا کے جو اتار چڑھاؤ ہیں، اس پر جان شجاعت تصدق ہو رہی ہے، قربان ہو رہی ہے ان کے سچے تیوروں پر،
کیا سچے تیور ہیں اللہ کے لیے، کتنے مخلص تیور ہیں، یہ اتار چڑھاؤ اللہ کے لیے ہے، اللہ پاک کے دین کے لیے ہیں، اس پر جان شجاعت تصدق ہو رہی ہے، اور جرت کی روح، جرت بہادری، اس کی روح جو ہے وہ ان شیرانہ حملوں پر فدا ہو رہی ہے کہ یہ کیا شیر کے بچے ہیں، یہ کیا دلیر ہیں کہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے کتنے دشمن ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں یہ دشمن خدا ہیں، یہ دشمن دین ہیں، بس ان کے آگے کھڑے ہو گئے اور کوئی کسی قسم کی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کیا، جرت کی روح بھی ان پہ فدا ہو رہی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے، نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی، نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت کی۔ اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ تو چاہتے تھے کہ میں پیاسا جو ہے وہ شہید کیا جاؤں، اس پیاس کے متمنی تھے، بھوکا ہونا یعنی اس پیاس کے چاہنے والے تھے، پیاس کے بھوکے، یعنی یہ جو پیاس ہے 3 دن کی پیاس، 3 دن سے پانی بند ہے، یہ پیاس چاہیے تھی کہ اللہ کی راہ میں پیاسا گلا کٹواؤں۔ اگر یہ نہ چاہتے ہوتے تو زمین کربلا میں جنت کی نہر نکل آتی، ان کی دعاؤں سے، ان کے نانا جان کے کرم سے، لیکن انہیں مقصود تھا کہ پیاسا گلا میں کٹواؤں اللہ کی راہ میں، تاکہ رب اور راضی ہو جائے اور قیامت تک کے لیے مثال بن جائے۔ اگلے شعر میں یہی بات کہہ رہے ہیں کہ مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، مگر مقصود تھا پیاسا گلا ہی ان کو کٹوانا، کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے رویت کے شربت کی، کہ خواہش پیاس سے بڑھتی رہے رویت کے شربت کی۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو مقصود ہی تھا، ان کو تو یہی تمنا تھی کہ پیاسا گلا کٹواؤں، کیونکہ پانی کی پیاس سے دیدار کے شربت کی پیاس یہ بڑی رہے، اور رؤیت یعنی دیدار الہی جو اللہ پاک اپنے پیاروں کو جنت میں عطا فرمائے گا، اس کی پیاس بڑی رہے، اور رؤیت کے شربت کی پیاس رہے، اس لیے پانی بھی آپ نے ترک کیا ہوا تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ پیاسا گلا ہی میں کٹوا دوں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، شہید ناز رکھ دیتا ہے گردن آب خنجر پر، شہید ناز رکھ دیتا ہے گردن آب خنجر پر، جو موجیں باڑ پر آ جاتی ہیں دریا اے الفت کی، جو موجیں باڑ پر آ جاتی ہیں دریا اے الفت کی۔ سبحان اللہ۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ناز جب اس کی الفت کا دریا جوش میں آیا، باڑ پر آنا یعنی سیلابی صورتحال کسی چیز کی ہو جانا، جب اس کا محبت کا دریا جوش میں آیا، اللہ پاک کی محبت، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دریائے الفت یہ جوش میں آیا، تو اس نے اپنی گردن کو خنجر پہ رکھ دیا، گردن کو رائے خدا میں لٹا دیا، تو یہ جو باڑ، یہ جو ایک سیلابی صورتحال اندر بنی ہوئی تھی خون کی، یہ دریائے الفت کو گویا ریلیز کر دیا، گردن کو خنجر پہ رکھ کر گویا اپنی الفت کے دریا کا کام کر دیا، اس کا راستہ بنا دیا کہ لے تجھے راستہ چاہیے، اے میرا خون راہ خدا میں نکل جا، اللہ کے لیے قربان ہو جا۔ اور اس شہید نے اس لیے اپنی گردن کو خنجر پر رکھ دیا۔ اب ذرا اس کو ملائیے گا اس سے، اور سیلاب کو روکنے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو کیا جاتا ہے، اور جو بھی گاؤں وغیرہ، دیہات، شہر کے راستے ہوتے ہیں ان کو کہیں کہیں بند کیا جاتا ہے، کہیں کہیں پانی کھولا جاتا ہے تاکہ سیلاب کا پانی نکل سکے، تو مختلف جگہوں پر مختلف چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر شہید اپنی گردن کو خنجر پر رکھ رہا ہے
کہ راستہ بن جائے شہادت کے لیے، راستہ بن جائے دریائے الفت کے لیے، اور یہ خون جو ہے یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ یہ تشبیہات ہیں، چھوٹی چھوٹی تشبیہات جو کہ بڑا مزہ دیتی ہیں، بڑا لطف دیتی ہیں معنی کو، اور کیا خوبصورت انداز ہے کہ یہ شہید اپنے دریائے الفت کا راستہ گردن کو خنجر پر رکھ کر بنا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں یہ خون قربان ہو جائے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، یہ وقت زخم نکلا خون اچھل کر جسم اطہر سے، کہ روشن ہو گئی مشعل شبستان محبت کی۔ کہہ رہے ہیں کہ جب گردن خنجر پہ رکھ دی اس شہید ناز نے تو گردن پہ زخم آیا اور خون اچھل کر جسم اطہر سے باہر آیا۔ 10 محرم ہے، میدان کربلا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ 61 ہجری میں یزیدیوں پلیدیوں کے دردناک معاملات کے بعد، تکلیفیں دینے کے بعد بالآخر جسم اقدس سے خون اچھل کر باہر آیا، اور شبستان محبت، شبستان یعنی محفل محبت کی مشعل جو ہے وہ روشن ہو گئی، اور یہ قیامت تک حسینی مشعل جلتی رہے گی، روشن رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، سرے بے تن تناسانی کو شہر طیبہ میں پہنچا، سرے بے تن تناسانی کو شہر طیبہ میں پہنچا، تنے بے سر کو سرداری ملی ملک شہادت کی، تنے بے سر کو سرداری ملی ملک شہادت کی۔ کہہ رہے ہیں کہ سر بے تن، سر مبارک امام حسین رضی اللہ عنہ کا ایک روایت کے مطابق مدینہ منورہ لایا گیا، وہیں بقی شریف میں دفن کیا گیا، تو یہ تن آسانی کے لیے شہر طیبہ میں پہنچا۔ تن آسانی یعنی عیش کے لیے، آرام سے سونے کے لیے طیبہ میں آیا کہ وہاں دفن ہو جائے۔ اور اگر مدینہ منورہ والی روایت کو نہ لیا جائے، اور بھی جگہوں پر سر مبارک کے مشاہد جو ہیں وہ ملتے ہیں، تو یہاں پر روح مبارک کی حاضری بھی لی جا سکتی ہے، شاعر کی مراد کہ یہ مبارک روح پاک جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچی اپنے آقا کے دربار میں حاضری کے لیے، اور عیش کے لیے، تن آسانی کے لیے، آرام دہ زندگی کے لیے جو آخرت کی آرام دہ زندگی ہے۔ اور تنے بے سر یعنی وہ جسم، تن یعنی جسم، جو بے سر جسم ہے، اس کو ملک شہادت کی سرداری حاصل ہو گئی۔ مقطع میں آخری شعر میں کہتے ہیں، حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط، اس سے کیوں کر ہو ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی، ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی۔ ارباب سنت یعنی اہل سنت، یہاں پر وزن شعری کے لیے اہل کے بجائے ارباب کا لفظ استعمال کیا، اور کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم ادب والے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اہل سنت ہیں، اور الحمدللہ ہم نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط، یعنی نہ حد سے گھٹتے ہیں نہ حد سے بڑھتے ہیں، ہم جو لمٹس ہیں اس کے اندر رہتے ہیں، اور اس انداز سے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت علیہم الرضوان کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا،